آج کی اس محفل میلاد پاک اور محفل ذکر پاک میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک وہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں ذکر کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ذکر الہی ہماری روح کی غذا ہے۔ آج کل کا انسان غفلت کا شکار ہو کر اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے روزی کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ رزق حلال کی تلاش بھی فرض عین ہے اور عبادت ہے، لیکن اپنے پیٹ کے رزق کو کمانے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ روح اگر تر و تازہ ہوگی تو پورا وجود انسانی پھولوں کی طرح شگفتہ ہوگا۔ ذہنی پریشانیاں اور دیگر نفسیاتی امراض اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب انسان کی روح بھی ذکر الہی سے تر و تازہ رہے۔ تو دنیا میں جہاں کہیں ذکر کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہو، وہاں پہلی فرصت میں شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ جا کر حاضری دیں، تاکہ ذکر کی برکتوں سے ایک تو اپنی روح تازہ ہو جائے، دوسرا آپ کے ذکر سے دوسرے اہل ایمان گواہ بن جائیں۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی المرتضی شیر خدا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں جب بیت المال سے سارا پیسہ اور جو کچھ ہوتا وہ اللہ کی راہ میں اور حقداروں کو عطا کر دیتے، تو پھر آپ اسی کمرے میں بیٹھ کر 2 نفل پڑھتے شکرانے کے، نوافل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، یا رب العالمین میں اس بیت المال کے در و دیوار اور دروازے اور چھت کو گواہ بنا کر عرض کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں کہ جو کچھ میرے پاس آیا تھا میں نے اللہ تیری راہ میں لٹا دیا، تیری راہ میں قربان کر دیا، ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا۔ تو جب آپ دعا سے فارغ ہوتے تو اکثر لوگ آپ سے پوچھا کرتے، یا امیر المؤمنین آپ ان در و دیوار کو گواہ بنا کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا کمرے کی دیواریں بھی سنتی ہیں؟ ان کے بھی کان ہوتے ہیں؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہر شے اپنی زبان حال سے گواہی دیا کرے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس ماحول میں ہم بیٹھتے ہیں، انسان تو کیا وہ بے جان چیزیں بھی کل قیامت والے دن ہماری گواہی دیں گی، یا اللہ اس نے ہمارے پاس بیٹھ کر تجھے یاد کیا تھا، تیرا ذکر کیا تھا، تیری یاد کو بلند کیا تھا۔ تو آئیے سلسلہ نقشبندیہ کی یہ جو اللہ ہے، 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 یہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں پر آ کر ذکر خدا کرتے ہیں اور دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔